طلباء فارغ ہو کے جائیں گے تو وہ جا کے اپنے لیے روزگار کا سلسلہ شروع کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو قرض کے حالات میں پھنسنا پڑے، مشکلات میں پھنسنا پڑے۔ عورتیں گھروں کو جائیں گی بچیاں، تو اب ان کے ماں باپ ان کے لیے رشتوں کے انتظامات کریں گے۔ کئی بچیوں کے رشتے تو جلدی آ جاتے ہیں اور طے ہو جاتے ہیں، کئیوں کے رشتے نہیں آتے۔ اب جب ان کے رشتے نہیں آتے، وہ بچی تو حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئی نا، کر بھی کچھ نہیں سکتی، دعاؤں کے علاوہ، اور ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو اب کیا کرے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ چاہتے تھے کہ یہ طلباء اور طالبات عاملوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے یہ حدیث تسبیح پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ ان کو مصائب سے نجات عطا فرما دیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر تھے، ان کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا تھا۔ آزمائش اتنی بڑی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اتنی بڑی آزمائش تھی، مگر انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، اور اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ اس لیے جو طلباء اور طالبات حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جائیں، وہ نماز پڑھیں، اور نماز کے ہر سجدے میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیں گے اور مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکال دیں گے۔ جو مقروض ہیں اللہ قرضہ ادا کروا دیں گے، جن کے رشتے نہیں آتے اللہ ان کے لیے رشتے آسان فرما دیں گے۔ اب بچیوں کو چاہیے کہ آج فراغت کے بعد وہ اپنے گھروں کو جائیں گی تو جامعہ میں انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے اس کا گھروں کے اندر جا کر بہت زیادہ خیال رکھیں۔ گھر کا ہر فرد ان کے اچھے اخلاق کو دیکھ کے یہ کہے کہ ہمیں تو باقی بچیوں کو بھی عالمہ بنانا ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری کریں، بھائی بہنوں سے محبت رکھیں، گھر کے لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق سے پیش آئیں کہ آپ کے اخلاق ان کے دلوں کو جیت لیں، اور باقی لوگ بھی تمنا کریں، برادری والے بھی تمنا کریں کہ ہم بھی اپنی بچی کو عالمہ بناتے ہیں تاکہ وہ بھی اتنے اچھے اخلاق سیکھ کر آئے۔ اور نیٹ اور یہ جو سیل فون کی مصیبت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ بچی کے لیے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بچیاں جو پاکیزہ زندگی گزارتی ہیں اور اپنے اللہ کی فرما بردار بن کر زندگی گزارتی ہیں۔